مولانا جامی مولانا جامی مولانا جامی مولانا عماد الدین نور الدین عبد الرحمن جامی عموماً مولانا عبد الرحمن جامی اور عبد الرحمن نور الدین محمد دشتی کے نام سے مشہور و معروف صوفی شاعر اور مورخ ہیں۔ آپ کا عرصہ حیات 1414 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ اپنے زمانے میں علماء اسلام اور صوفیاء اسلام کی صف اول میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلامی صوفی ازم میں آپ کا رتبہ مقام عالیت کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے صنف شاعری میں کئی اہم کتب تصنیف فرمائیں، جن میں تصوف اور روحانیت کا درس دیتے ہوئے مولانا جامی کی شخصیت مزید ابھرتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ خراسان کے ولایت جام کے ایک قصبے خربرو میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کے ساتھ ہرات اور سمرقند گئے، جو اس زمانے میں اسلامی علوم اور فارسی ادب کا مرکز تھے۔ تعلیم کے بعد سلوک و عرفان کی طرف رجوع کیا اور سعد الدین محمد کاشغری اور خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ طریقت میں ان کا شمار خلفاء میں ہونے لگا۔ 1472 عیسوی میں حج کیا، مختلف شہروں کی سیاحت کر کے ہرات واپس آئے اور وہیں انتقال کیا۔ سلطان ابو سعید گرگانی، سلطان حسین مرزا، میر علی شیر نوائی، اوزون حسن، آق قیونولو، سلطان یعقوب، سلطان محمد فاتح اور سلطان بایزید دوم مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ گوشۂ نشین اور درویش منش تھے۔ آپ کی نظم و نثر کی تصانیف 49 ہیں۔ نظم میں 7 مثنویاں، ہفت اورنگ، سلسلۃ الذہب، سلامان و ابسال، تحفۃ الاحرار، صحبۃ الابرار، یوسف و زلیخا، لیلا مجنو، فرد نامہ اسکندری اور غزلوں کے 3 مجموعے آپ کی یادگار ہیں۔ نثر میں 11 کتابیں تصنیف کیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بروز بدھ 23 شعبان المعظم 817 ہجری بمطابق 7 نومبر 1414 عیسوی کو بوقت عشاء جام کے موضع خردبرد میں ہوئی، جو اب افغانستان کے صوبہ غور میں واقع ہے۔ جام ایک گاؤں ہے جو افغانستان کے صوبہ غور میں چشت کے شمال میں ہری رود کے بائیں کنارے کے معاون تگاؤ گنبز کے کنارے آباد ہے۔ یہاں سے اصل دریا اور اس کے معاون مقام اتصال سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک استوانی شکل کا متناسب منزلوں والا مینار واقع ہے، جو مینار جام کہلاتا ہے۔ مولانا جامی کے والد احمد بن محمد دشتی تھے۔ وہ اولاً اصفہان کے قریہ دشت میں رہا کرتے تھے۔ بعد ازاں جام آ گئے۔ مولانا محمد، جو مولانا جامی کے جد امجد کے عقد میں امام محمد حسن شیبانی کی اولاد سے ایک صاحبزادی تھیں، جن کے بطن سے مولانا جامی کے والد احمد بن محمد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ 878 ہجری تک وہ باقاعدہ حیات تھیں، کیونکہ ان کی حالت ضعیفی کی بنا پر مولانا جامی تبریز میں قیام نہیں کر سکے اور 878 ہجری میں واپس ہرات آ گئے۔ غالباً طویل العمری میں ان کا انتقال ہرات میں ہوا۔ مولانا جامی کی ابتدائی تعلیم کے متعلق صفی الدین علی نے اپنی تصنیف رشحات العین الحیات میں بہت معلومات تحریر کی ہیں۔ ان کے مدرسین، اساتذہ، کسب علم کے لیے کیے گئے سفر اور مولانا جامی کے نبوع استعداد پر تفصیل سے جائزہ لکھا ہے۔ صفی الدین علی کتاب رشحات العین میں یوں رقم تراز ہیں کہ جب مولانا جامی چھوٹی عمر میں اپنے والد محترم کے ساتھ ہرات آئے تو مدرسہ نظامیہ میں ٹھہرے۔ وہاں علوم عربی کے ماہر جنید اصولی کے درس میں داخل ہو گئے، جن کی اس فن میں شہرت بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مولانا جامی کو مختصر تلخیص پڑھنے کا شوق ہوا۔ جب جامی اس درس میں داخل ہوئے تو بعض طلباء شرحائے مفتاح اور مطول پڑھ رہے تھے۔ جامی اگرچہ ابھی شرعی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، لیکن خود میں وہ کتب کو سمجھنے کی استعداد پاتے تھے، لہذا وہ بھی مطول اور حاشیے مطول پڑھنے لگے۔ پھر
مولانا خواجہ علی سمرقندی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے، جو حضرت سید شریف جرجانی کے شاگرد تھے اور طریقہ مطالعہ تدریس میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، لیکن جامی 40 دن میں ہی ان سے مستغنی ہو گئے اور مولانا شہاب الدین محمد جاجرمی کے حلقہ درس میں چلے گئے، جو اپنے وقت کے بہترین مناظر تھے، اور ان کا سلسلہ تلمذ حضرت مولانا سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا تھا۔ مولانا جامی کے چند اساتذہ کرام کا نام یہ ہے: شہاب الدین محمد جاجرمی، یہ مولانا شمس الدین محمد جاجرمی سے الگ ایک شخصیت ہے۔ عثمان بن عبداللہ خطائی حنفی المعروف مولانا زادہ خطائی نظام الدین، قاضی زادہ روم صلاح الدین موسیٰ بن احمد، مولانا فتح اللہ تبریزی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد کے نامور روحانی شخصیات سے اکتساب فیض حاصل کیا، جن میں قابل ذکر شخصیات یہ ہیں: حضرت مخدوم سعد الدین قاشقری، ان سے مولانا نے سمرقند میں ملاقات کی۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار آپ کے سلسلہ طریقت میں خلیفہ تھے۔ مولانا جامی نے ان کی تاریخ وفات 860 ہجری بتائی ہے۔ خواجہ محمد پارسا، ان کو بچپن میں مولانا جامی نے دیکھا۔ مولانا فخر الدین لورستانی، خواجہ محمد برہان الدین ابو نصر پارسا، حضرت شیخ بہاؤالدین عمر قدس چغارگی، خواجہ شمس الدین محمد کسوئی، مولانا جلال الدین ابو یزید پورانی، مولانا شمس الدین محمد اسد، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار۔ مولانا جامی نے جو مشہور سفر کیے ان کی مختصر تفصیل یہ ہے: بچپن میں مولانا جامی اپنے والد کے ہمراہ جام سے ہر رات آئے اور وہاں خواجہ علی سمرقندی کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ عہد شباب میں تیموری سلطان مرزا شاہ رخ تیموری کے عہد حکومت یعنی 817 ہجری میں سمرقند کا سفر اختیار کیا۔ سمرقند سے ہر رات واپسی۔ سمرقند میں تیموری ماہر فلکیات مولانا علی قوشچی سے ملاقات اور اکتساب علم۔ سمرقند میں حضرت خواجہ سعد الدین قاشقری کا عقیدت مند ہونا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی زیارت کے لیے ہر رات سے مرو شہر کا سفر۔ 870 ہجری میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے دوبارہ زیارتی ملاقات کے لیے سمرقند جانا۔ 877 ہجری میں خراسان سے حجاز مقدس تک کا سفر۔ اس سفر میں مولانا جامی راستے میں ہمدان، کردستان، بغداد، کربلا، نجف، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، دمشق، حلب اور تبریز سے گزرتے ہوئے واپس خراسان آئے۔ 884 ہجری میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی زیارت کی خاطر تیسری بار سفر اختیار کیا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا عرصہ حیات 9ویں صدی ہجری کا ہے اور یہ صدی مسلم دنیا میں تبدیلی تغیرات کی صدی رہی ہے۔ ماوراء النہر، عراق اور ایران جیسے خطوں پر اس صدی میں کئی سلطنتیں قائم ہوئیں اور کئی صفائے ہستی سے مٹتی گئیں۔ 9ویں صدی ہجری مسلم تاریخ کے نشیب و فراز کی صدی ہے، جس کا اوائل حصہ پہل تو امن و سکون سے گزرا، لیکن بعد میں کچھ مدت کے بہت کشمکش اور پر آشوب تھا۔ ایک بادشاہ کے زیر اثر سلطنت کے کئی سال آرام و سکون سے گزر جاتے، جو ہی بادشاہ کی آنکھ بند ہوتی، معاصر ممالک کے سلاطین اور شاہی خاندان کے شہزادوں کے درمیان شاہی تخت میدان کارزار بن جاتا۔ تیموری سلطان مرزا شاہ رخ تیموری کی وفات کے بعد سلطان مرزا ابو القاسم بابر اور اس کے بعد مرزا ابو سعید مرزا کے واقعات، تخت نشینی کی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہیں کہ کیسے اس دور میں ایران حرب و ضرب، اقتدار کی رساکشی اور قتل و غارت کا میدان بن چکا تھا۔ مولانا جامی نے یہ تینوں ادوار دیکھے تھے، مگر 9ویں صدی ہجری کے سیاسی حالات کی باغ دوڑ خوش قسمتی سے 873 ہجری میں ہرات کے تیموری سلطان حسین مرزا باقرہ کے ہاتھوں میں آ گئی اور یوں 25 سالہ دور یعنی 873 ہجری سے 898 ہجری تک ماوراء النہر اور خراسان میں امن و امان برقرار رہا۔ انہی 25 سالوں
سالوں میں مولانا جامی نے اپنی شاہکار تصانیف تحریر فرمائی۔ بقیہ جنوبی ایران میں سلطنت آق قوی و نلو کے شاہان اوزون حسن بن علی کا عہد حکومت 861 ہجری سے 883 ہجری اور یعقوب بن اوزون حسن کا عہد حکومت 883 ہجری سے 895 ہجری تک پرامن دور ہے۔ ان دونوں ادوار حکومت میں ایران کے علاقوں عراق، عجم، آذربائیجان، فارس اور بین النہرین میں مکمل امن و سکون قائم رہا۔ گویا ان ادوار حکومت سے معلوم ہوتا ہے کہ 873 ہجری سے 898 ہجری تک کا جو دور جو مولانا جامی کے اواخر حیات کے سال ہیں، مسلم دنیا میں امن و سکون قائم رہا اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو ایک بہترین سیاسی ماحول میسر رہا۔ مولانا جامی کی تصانیف یہ ہیں: بہارستان یا روضۃ الاخیار، شرح دیباچہ مرقع، منشآت جامی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی وفات بروز جمعہ 18 محرم الحرام 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 عیسوی کو ہرات میں بوقت اذان جمعہ ہوئی۔ ہرات اب افغانستان کے صوبہ ہرات کا دارالحکومت ہے۔ مدت حیات قمری سال کے اعتبار سے 80 سال 4 ماہ 25 یوم اور شمسی سال کے اعتبار سے 78 سال 3 یوم تھی۔ آپ کی مدت حیات کا مادہ لفظ کاس سے نکلتا ہے، جس کے معنی عربی میں جام ہی ہوتا ہے۔ کاس کے ابجد میں اعداد 81 ہیں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔